امت مسلمہ نے یوم عاشورہ کی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا وہ دن جو اسلامی تاریخ ایک عظیم قربانی، سچائی اور اصول پسندی کی علامت بن کر ابھرا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں نے کربلا کے تپتے میدان میں ظلم و جبر کے خلاف جو مثالی استقامت دکھائی، وہ رہتی دنیا تک ایک مشعل راہ ہے۔ پیاس، بھوک، انتہائی سب کچھ برداشت کیا، لیکن باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ گزشتہ روز ملک بھر میں عزاداروں نے اسی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کراچی، لاہور، حیدرآباد، پشاور، راولپنڈی، ملتان اور دیگر شہروں میں جلوسوں اور مجالسوں کا انعقاد کیا گیا۔ سبیلیں لگی، نیاز تقسیم ہوئی اور دعائیں مانگی گئیں۔ بچے، بزرگ، خواتین، ہر کوئی اس دن کی روحانی اہمیت سے جڑا دکھائی دیا۔ کراچی میں نشتر پاک سے مرکزی جلوس برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ لاہور میں تاریخی نثار حویلی سے نکلنے والا جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچا، جہاں سینئر وزراء نے بھی شرکت کی۔ راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت ملک کے تمام شہروں میں جلوس پرامن ماحول میں مکمل ہوئے، جبکہ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں 4,836 جلوس اور 5,480 مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تمام احساسات مقامات پر ہائی الرٹ سیکیورٹی نافذ رہی۔ ناظرین، یوم عاشور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ضمیر کی آواز ہیں۔ یہ دن ہمیں صرف آنسو بہانے نہیں بلکہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو کس حد تک اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے۔ کربلا کوئی واقعہ تھا یا یہ ایک بڑا کہتے ہیں نا کہ پیغام تھا؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ۔ میں ان کو سب سے پہلے ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بالکل، پیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے، کیا بیانات کیا گیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں؟ جس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی کئی نسبتیں اور کئی حوالے ہیں۔ یقیناً یہ اسلامی تقویم جو ہے سال کی، اس کا پہلا مہینہ ہے، اور پھر یہ ان 4 متبرک مہینوں میں سے ہے جنہیں پروردگار عالم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم تک یہ بشارت پہنچی کہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کی قدر و منزلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بات تو یقیناً ہے ہی ہے، لیکن حضور کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی اہل عرب جو ہیں ان کے ہاں اس کی اہمیت بڑی مسلمہ تھی اور اس کا احترام اور اکرام پایا جاتا تھا۔ آپ اس بات سے تصور کیجئے کہ یہ وہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا کہ اگر اس مہینے کے اندر کسی شخص کو اپنے باپ کا قاتل میسر آ جاتا تو وہ اس کے خلاف تلوار اس وقت تک نہ اٹھاتا اور نیام سے نہ نکالتا جب تک محرم کا مہینہ ختم نہ ہو جاتا۔ یعنی اس مہینے میں اپنے باپ کے قاتل سے بھی بدلہ لینے میں گویا ایک مہینے کا احترام کرتے ہوئے انتظار کیا جاتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ بہت ابتدائی ایام سے انسانی تاریخ کے اندر ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی ایک حیثیت اور اکرام پایا جاتا تھا۔ تاریخ کے بہت سارے نامور واقعات، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو، آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا ہو، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی اور ان کے ساتھ جو ان کے محبت کرنے والے ان کے ساتھ اس قافلے کا حصہ تھے، انہیں جودی پہاڑ پر اللہ کی طرف سے امان اور زندگی کے آثار میسر آنا ہوں، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی بیماری کا امتحان جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچنا ہو، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آنا ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کا اقتدار جو ہے وہ پانا ہو، یہ سارے واقعات جو تاریخ کے اندر ہیں یہ محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور کیا دلچسپ معاملہ ہے کہ 10 محرم الحرام کی طرف آپ نے توجہ دلائی تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے یعنی یہ جب فرعون کے مقابلے میں انہیں اور ان کی قوم کو اللہ نے عزت عطا فرمائی اور فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، تو یہ دن جو تھا یہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ کا دن تھا، اور اسی وجہ سے اہل یہود آج تک اس دن کو ایک خاص نسبت کے ساتھ یوم سبت کہہ کے جو ہے مناتے ہیں اور اس کی ایک اہمیت جو ہے اس کا گویا اعتراف کرتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو معمول یہ تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل یہود جو ہیں وہ
روزہ رکھتے ہیں. ویسے میں اپنے سامعین و ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ محرم الحرام کا جو روزوں کی فرضیت ہے یہ تو ہجرت کے دوسرے سال ہوئی, لیکن اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں بھی اور مدینے کے اندر بھی یہ معمول رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت رمضان سے پہلے جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کو اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ روزے کے طور پر گزارتے. اور خود حضور کا فرمان ذیشان ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ روزے جو ہیں, جو عظمت والے روزے ہیں, زیادہ اجر و ثواب والا جو روزوں کا معاملہ ہے وہ محرم کے ساتھ منسوب ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ اہل یہود جو ہیں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, تو حضور نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ ان کے اس روزے کی کیا بنیادی پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اہل یہود یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے قافلے کو اللہ رب العزت نے فرعون جیسے اپنے وقت کے ظالم بادشاہ پر غلبہ عطا فرمایا تھا. دریائے نیل سے اللہ نے ان کو راستہ دے کے گویا ایک غیبی نصرت کے ذریعے اللہ نے ان کو یہ عزت عطا کی تھی. اہل یہود جو ہیں اس یعنی آزادی پانے اور اس کامیابی کی خوشی میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی پر خوش ہونا ہے تو ہم اس نسبت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں ان یہودیوں کے. سو حضور نے فرمایا کہ ہم زیادہ اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں گے. اور پھر بعد میں جب یہ بات ہوئی کہ کہیں ان سے مشابہت نہ ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ 2 روزے رکھنے چاہیے. یعنی ایک روزہ میں اگلے برس, حضور نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں اگلے برس یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد یعنی روزہ ملا کے جو ہے اس کو رکھوں گا. تو یہ اس اعتبار سے کئی اور جہتیں ہیں. عام الفیل جس سال میں سرکار دو عالم تشریف لائے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ سال تھا, اسے ہاتھیوں والا سال اسی لیے کہتے ہیں, جس پہ قرآن حکیم کے اندر سورہ فیل میں اللہ نے ابرہہ کا وہ پورا واقعہ بیان کیا جس نے کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کی اور پروردگار عالم نے جو پرندے تھے ان کے جھنڈ بھیج کر اس کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا اور اسے نشان عبرت بنایا. یہ جو عام الفیل کا واقعہ ہے, کیا دلچسپ معاملہ ہے کہ یہ بھی یکم محرم الحرام کو ہوا, اور پھر اس کے 72 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. اور پھر سرکار کی اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بنیادی اور ایک نمایاں عنوان جس پر نسبتاً کم بات اب ہوتی ہے, وہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام پھیلنا شروع ہوا اور اہل مکہ جو ہیں ان کو یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ اگر ہم اسلام کو نہیں قبول کریں گے تو باہر کے لوگ جو ہیں وہ آ کے اس کو قبول کرنا شروع کر دیں گے. سو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مکے کے اندر ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے اور ایک سہولت حاصل ہے کہ جہاں تجارتی قافلے بھی آتے ہیں اور عبادت کی غرض سے بھی سارے اہل عرب آتے ہیں اور دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, تو انہوں نے یہ طے کیا کہ کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس شہر سے باہر نکال دیا جائے. نتیجتاً ایک سوشل بائیکاٹ ہوا اور شام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاکیزہ گھرانے کے افراد کے ساتھ آل بنی ہاشم جو ہیں ان کے چند افراد جو ہیں ان کو اپنے ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب ایک گھاٹی مکے کے قریب تھی, وہاں آپ کو قیام پذیر ہونا پڑا. اور 3.25 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انتہائی مشقت والی اسرت والی زندگی جو ہے وہ گزاری. حضور خود فرماتے ہیں کہ کئی دن تک جو ہے وہ جو خشک پتے تھے اور جو کھجور کی چھال ہوا کرتی تھی اس کو ابال کر اس کے ساتھ زندگی کا ناطہ جو قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی. یہ جو ایک تاریخ کے اندر ایک دردناک واقعہ ہے اسلامی تاریخ کے اندر شیب ابی طالب کی نسبت سے, یہ جو سوشل بائیکاٹ ہے, سماجی مقاطعہ تھا, اس کی تاریخ بھی محرم الحرام کی تاریخ ہے. اور پھر آگے غزوہ خیبر ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور بہت سارے اہم واقعات جو ہیں زندگی اس محرم الحرام کے ساتھ وابستہ ہیں. ہر واقعے کی اپنی اہمیت ہے, لیکن آپ دیکھیں کیا عجیب معاملہ ہے کہ 61 ہجری میں میدان کربلا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ گھرانے جس کی سپہ سالاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے, اس واقعے نے اتنی یعنی اس کے اندر اہمیت ہے اور اس کے اندر اتنی معنویت پائی جاتی ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے. اور محرم الحرام کا جو اب دنیا بھر کے اندر سب سے نمایاں ترین حوالہ ہے, سب سے معتبر ترین حوالہ جو ہے وہ کربلا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے, شرق تا غرب, شمال تا جنوب, مسلمانوں کے ہاں تو بحمدی تعالیٰ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اور ان کے غم میں شریک ہوا جاتا ہے, ان پر ہونے والے ظلم پر اظہار برات کیا جاتا ہے اور ظالمین جو ہیں ان کو کوسا جاتا ہے. مسلمانوں کے ہاں تو یقیناً ہمارے تو یہ دین کا اور ایمانیات کا حصہ ہے. بحمدی تعالیٰ اس وقت دنیا کے 6 آباد
بر اعظموں میں یہ ذکر ہے پایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے حریت پسند، سارے غیرت اور حمیت رکھنے والے، انسانی اقدار پر یقین رکھنے والے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر ان کی جو آزادی ہے اس کا احترام کرنے والے دنیا بھر کے تمام مذاہب اور تمام نظریات سے وابستہ لوگ بھی حضرت امام حسین کو ان دنوں میں یاد کرتے ہیں، ان کی قربانی جو ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر انسانوں کے لیے جو خیر پایا جاتا ہے اس پر بات جاتی ہے اور خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ پیرزادہ صاحب بالکل آپ نے بہت بجا فرمایا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد 10 محرم کے بعد جو ظلم و ستم ہوئے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ، اور شام میں یزید کے دربار میں زینب سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ تھا وہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ویسے تو اس پورے قافلے کے اندر چنیدہ لوگ ہیں، یعنی ان میں سے ہر شخصیت جو ہے وہ اپنے تئیں اپنے حوالے میں اپنی نسبت میں منفرد اور بے مثل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر دوستوں کی بات کی جائے تو حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان جیسی ہستی جو ہے وہ وہاں نظر آتی ہے، اور اپنی پیرانہ سالی کے باوجود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ خانوادے کے ساتھ جو ان کی ایک دوستی کا تعلق ہے اس کو نبھاتے ہوئے، اور حق پرستی کا وہ وعدہ جو ہر کلمہ گو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کے ساتھ کر رکھا ہے، اس وعدے کی عملی تکمیل کے لیے حضرت امام حسین کی معیت میں اس میدان کربلا کے اندر اپنی قربانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ دوستی کو آپ کے کمال الفاظ جو تاریخ کے اندر پڑھنے کو ملتے ہیں اور اس سے کیا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ رشتوں کو کس طرح نبھانا چاہیے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ اپنی پیرانہ سالی کے سبب کچھ وقت انتظار کیجئے اور میدان جو ہے اس کو ذرا اس کی صورتحال کو ذرا چند لمحے آگے بڑھنے دیجئے، تو آپ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے سب سے پہلے بھیجا جائے، اور اس کا سبب یہ ہے حضرت حبیب ابن مظاہر اس پیرانہ سالی میں اس بزرگی میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی نسبت سے، کیونکہ میں آپ کا دوست تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبت سے مجھے باقی لوگوں کی نسبت زیادہ محبت عطا کرتے، سو آج اس محبت کو نبھانے کا اور اس وہ جو آپ کے خاندوادے سے مجھ تک شفقت پہنچی، آپ کے جد امجد سے جو مجھ تک محبت اور شفقت پہنچی ہے اس کو لوٹانے کا اور اس پر اپنا جو ہے نا وہ مہر تصدیق ثبت کرنے کا وقت آیا، اس لیے میری خواہش ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کروں۔